اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے انسانوں ہم نے ہی تم لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی، گویا کہ آیت کہہ رہی ہے کہ انسانوں کا جو وجود ہے اس زمین پر، سارے کے سارے انسان، چاہے وہ کالے ہوں، گورے ہوں، قد لمبا ہو، قد ناٹا ہو، کسی قبیلے سے، کسی خاندان سے، کسی زمین سے، کسی جزیرے سے، انسانوں کا جہاں بھی وجود ہے اس روئے زمین پر، سب کو سب کے سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور قبیلوں میں، ٹولوں میں، بستیوں میں، جزیروں میں، سرحدوں سے یہ جو بٹوارا ہوا ہے، رب الجلال نے کہا لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو ان سرحدوں کے ذریعے، ان ملکوں کے ذریعے، ان بستیوں کے ذریعے، ان قبیلوں کے ذریعے، ان خاندانوں کے ذریعے تم آپس میں ایک دوسرے کو جانو اور پہچانو کہ فلاں فلاں علاقے سے، فلاں فلاں علاقے سے، فلاں فلاں خاندان سے، فلاں فلاں ملک سے ہے. اس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو جانو، پہچانو. اسی لیے قبیلے ہیں، یہ بستیاں ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن سنو، ان تمام بستیوں میں، انسانوں کے ٹولوں میں سب سے مکرم، سب سے معزز، سب سے معظم اپنے رب کے نزدیک، اپنے پالنہار کے نزدیک وہی بندہ ہے، وہی انسان ہے جو اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ خوف اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو. کس سے؟ اپنے پالنہار سے. تقویٰ جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ ہوگا وہی رب الجلال کے نزدیک سب سے مقرب ہوگا. پیسوں کی بنیاد پر نہیں، دولت کی بنیاد پر نہیں، قبیلے اور کنبے کی بنیاد پر نہیں کہ فلاں خاندان بڑا، فلاں قبیلہ بڑا، فلاں قبیلہ چھوٹا. ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے قبیلوں اور خاندانوں کی بڑائی اور حقارت کے درجات سے نہیں رب الجلال کے نزدیک کوئی بڑا اور معظم ہوگا، بلکہ وہی معظم ہے رب الجلال کے نزدیک قیامت کے روز اس دنیا میں جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہوگا، رب کی محبت زیادہ ہوگی اور رب کا خوف، رب کی خشیت زیادہ ہوگی. بہرحال اس آیت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی انسان ہیں سب ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، چاہے وہ اسلام کو ماننے والا ہو کہ نہ ہو، عیسائیت کی پیروی کرنے والا ہو، یہودیت پر چلنے والا ہو، ہندوازم پر چلنے والا ہو، بدھسٹ کے راستے پر چلنے والا ہو، البتہ دنیا کے کسی بھی مذہب پر چلنے والا ہو، وہ شخص سب کے سب کون ہیں؟ ایک ہی آدمی اور ایک ہی عورت کے اولاد ہیں، وہ ہیں آدم اور حوا علیہ السلام، جن کو جنت سے نکال دیا گیا تھا شیطان کے بہکاوے میں جو آ گئے تھے. وہی آدم، وہی حوا. پتہ یہ چلا کہ انسانوں کی جو بستی ہے اس زمین پر وہ ایک خاندان کی ہے، لیکن فرق اور تمیز اور بلندی اسی کے حصے میں آئے گی جو اپنے پالنہار، اپنے پروردگار کو پہچانے گا اور اس کی خشیت، اس کا خوف، اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے گا. اس چیز کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس تمیز کے ساتھ جئیں کہ رب الجلال کو مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، وہ رب انسانوں سے چاہتا ہے کیا انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد. تو میں ایک آیت پڑھ کر ایک حدیث مبارک پڑھوں گا. آیت یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب نے کہا ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کسی کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا. نبیوں کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، بزرگوں کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، مہان لوگوں کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، مہان دریاؤں کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، پیڑ پودوں کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا؟ میں نے ہی کائنات بنائی ہے اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو لہذا اس کائنات کے اندر بسنے والی یہ مخلوق انسانوں کی اور جنوں کی کا وجود جو ہوا ہے صرف اور صرف میں نے اپنی بات کے لیے پیدا کیا.
حدیث مبارک یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر ساتھی میں نبی علیہ السلام کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے گدھے پر سوار تھا. گدھے پر نبی علیہ السلام سوار تھے، اس کو گدھے کی سواریاں ہو رہی تھی. یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی اس زمانے میں کہ گدھے پر سواری کی جائے، گدھے کو جو ہے سواری سمجھا جائے، اس کو مانا جائے اور دور دراز کا سفر اس پر کیا جائے. یہ کوئی معیوب چیز نہیں تھی اس زمانے میں. اور جو لوگ آج اسلام کے معاملے میں عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں اور بہت سارے احکامات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام کی یہ بات میرے سمجھ سے پرے ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لہذا جب میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا ایسی حدیثوں کو اور قرآن کی ایسی آیتوں کو میں نہیں مانتا. یہ تو دنیا نے صرف وسیم رضوی کو جانا ہے نا کہ اس نے 24 اور 25 آیتوں کا نام لیا، لیکن آج مسلمانوں کے ہر محلے میں وسیم رضوی موجود ہے. مسلمانوں کے ہر محلے میں وسیم رضوی موجود ہے جو قرآن کی آیتوں کو اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو، رب الجلال کے اتارے ہوئے دین کو، اسلام کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اگرچہ کہ وہ ایک اور دو ہی چیزوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر وہ دیکھتا ہے. وہی وسیم رضوی ہے جس سے اس کا بھی وہی انجام ہوگا. اگر اس شخص سے توبہ نہیں کرے گا، اس فہم سے اسلام کے متعلق توبہ نہیں کرے گا، تو اس شخص کا بھی انجام وہی ہوگا جو وسیم رضوی کا ہوا کہ اس کو جو ہے ایمان کا، اسلام کا ذائقہ تو دور کی بات ہے، اس کے نام سے بھی رب الجلال نے اس کو محروم کر دیا. تو لہذا اس جیسے شک کو اور اپنے عقلی گھوڑوں کو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ لفظ اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے اور توبہ کر لیجئے. اس زمانے کی چیزیں الگ تھیں اور آج کے زمانے کی چیزیں الگ ہیں. اسلام کے جو احکامات ہیں وہ ساری دنیا اور سارے زمانے کے لیے لائق ہے اور موزوں ہے. تو گدھے کی سواری پر تھے، نبی علیہ السلام کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے کہا، فقال له، کہ مجھ سے کہا کہ اے معاذ اتدری، کیا تم جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، خالق کا، پیدا کرنے والے کا، پالنے والے کا، آنکھیں دینے والے کا، سانسیں دینے والے کا، آل اولاد دینے والے کا، گھر گھرانہ دینے والے کا، زمین ہموار کرنے والے کا، آسمان سے بارش برسانے والے کا، اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، جواب دیا کہ اللہ کا، خالق کا، مالک کا اس کے بندوں پر یعنی کہ انسانوں پر یہ حق ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اسی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اسی کے لیے ذبح کریں، اسی کے لیے منتیں مانیں، اسی کے لیے مصیبتوں میں اسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، بھروسہ یقین سب کچھ اسی کی ذات پر اور کسی کی ذات پر نہ ہو. ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں. نہ آدم کو شریک کریں، نہ نوح علیہ السلام کو شریک کریں، نہ ابراہیم علیہ السلام کو شریک کریں، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، اور نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کریں. خالق جو ہے، مالک جو ہے، اس کا جو حق ہے اسی کو دے دیں بس. یہ اللہ کا اس کے بندوں پر حق ہے کہ بندے اس کے عبادت اس کے لیے خالص کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ایک حدیث مبارک اور ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں شرک پر مجبور کیا جائے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، کسی اور کو بھی سجدہ کرو، کسی اور کے لیے بھی منتیں مانو، کسی اور کے لیے بھی جو ہے چڑھاوا چڑھاؤ، تو تم یہ سب نہ کرو. اگرچہ کہ سامنے والا تمہاری بوٹی بوٹی کر دے اور تمہیں آگ کے حوالے کر دے، تمہیں جلا دے، تم جلنا گوارا کر لو، کٹنا گوارا کر لو، لیکن اپنے مالک کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ کبھی بھی اس معاملے میں غداری نہ کرنا، بے وفائی نہ کرنا، کیونکہ تم نے اپنے رب الجلال کے ساتھ یہ عہد و پیمان لیا ہے، یہ وعدہ لیا ہے کہ تو ہی ہمارا مالک ہے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اس کے بعد
پھر نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں اے معاذ بن جبل کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ ابھی تو اللہ کا بندوں پر کیا حق تھا، اب بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نہیں پتا ہو، نہیں علم ہو تو اہل علم سے سوال ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ نماز کی عبادت کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا عبادت ہے، رکوع کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، ویسے ہی جن چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرنا، پوچھنا، اپنی پیاس بجھانا اسلام کے لحاظ سے یہ بھی عبادت ہے، بلکہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ جب تک کہ علم نہیں ہوگا تب تک کہ آپ کی تمام عبادتیں رائگاں ہوں گی۔ آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن جس طریقے کو نبی علیہ السلام نے بتایا تھا اس طریقے پر نہیں کر رہے ہیں، آپ کی نماز قبول نہیں رکھتے نزدیک۔ آپ حج کر رہے ہیں 5 لاکھ روپے لگا کے، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر حج ہو رہا ہے آپ کا، تو یہ 5 لاکھ کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کی منمانہ عبادت، آپ کا منمانہ طریقہ اختیار کیا ہوا، اس پر چلا ہوا جو آپ نے عبادت کیا ہے، اگر ایسے ہی رب کے نزدیک قبول ہو جائے تو پھر رسولوں کو بھیجنے کا اس روئے زمین پر کیا مقصد رہ جائے گا؟ رب کا کیا مقصد رہ جائے گا رسولوں کو، پیغمبروں کو اس روئے زمین پر اتارنے کا، اور ان کی قوم والوں سے اذیتیں جھلوانے کا کیا مقصد رہ جائے گا؟ نبیوں کو ان کی قوم والوں کے ہاتھوں نکلوانے کا کیا مقصد رہ جائے گا؟ اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں جھلوانے کا کیا مقصد رہ جائے گا؟ جب آپ آزاد ہو، چاہے جیسے نماز پڑھو، چاہے جیسے حج کرو، چاہے جیسے روزہ رکھو، آزاد نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، عبادت کرنا علم کی روشنی میں کیسے نبی نے بتایا ہے، اس کی روشنی میں یہ اس سے بڑی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، جس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کو شریک نہیں کیا ہے، کسی کو بھی پارٹنر نہیں بنایا رب کا، کہ دعا ان سے بھی کرنی چاہیے، اللہ سے بھی کرتے ہیں لیکن ان سے بھی کرنی چاہیے، چڑھاوا اللہ کو بھی چڑھاتے ہیں بقرہ عید میں، باقی ہفتہ ہفتہ ان کو بھی چڑھانا چاہیے، اللہ کو بھی خوش کرنے کی بات ہے قرآن میں، لیکن ان کو بھی خوش کرنا چاہیے۔ تو پارٹنر اس طریقے سے بنانا، جس نے نہیں بنایا رب کا پارٹنر کسی کو، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے، یہی بندوں کا اللہ پر حق ہے۔ اللہ عذاب نہیں دے گا، عذاب نہیں دے گا اس آدمی کو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پوری زندگی میں شرک کیا، پارٹنر بنایا رب کا، اب وہ چاہے کسی کو ابلیس کو بنا لے یا کسی کو بھی بنا لے، کسی اچھے سے اچھے انسان کو بنا لے رب کا پارٹنر، رب معاف نہیں کرے گا۔ قرآن میں رب کا یہ اعلان موجود ہے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے تن پر، اس کے بدن پر رب الجلال نے جنت کو حرام کر دیا، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو پائے، کبھی نہیں داخل ہو پائے۔ یہ ہے تقویٰ کیسے آئے گا؟ جب یہ چیز ہم جان جائیں گے، توحید اور شرک، اور اس کو جاننے کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل کریں گے، جو کہ لا الہ الا اللہ کا اصل مفہوم ہے اس کے اندر، پھر ہمارے اندر تقویٰ آئے گا، ہم رب الجلال کی نگاہ میں معزز، معظم، مکرم بنا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس کی تشریح نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں اس طرح سے کی کہ نبی علیہ السلام نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بیٹے ہیں، عباس کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک دن نبی علیہ السلام کے پیچھے تھا، كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے کیا میں تمہیں کچھ کلمات نہ سکھاؤں، کچھ باتیں نہ بتاؤں جو تمہیں فائدہ پہنچائے گی؟ تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک۔ آپ اس حدیث کو گویا کہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھیے کہ نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے چچا زاد بھائی کو مخاطب کیا کہ یا غلام، کیا اے میرے بچے،
کیا میں تمہیں کچھ باتیں نہ بتاؤں؟ ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھے. ہم چاہے عمر میں چاہے جتنے بڑے ہو لیکن نبی سے بڑے تو نہیں. ہم نبی کی نگاہ میں نبی کے مقابلے میں ان کے بچوں جیسے ہیں. یا غلام، کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام؟ احفظ اللہ یحفظ کا. اے بچے، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو. یحفظ کا اللہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کے احکام کی، اللہ کے اتارے ہوئے دین کی حفاظت کرو، تم رب ذوالجلال کو ہمیشہ مددگار کے طور پر اپنے آپ کے سامنے پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں کہیں آستانوں پر، درباروں پر کہیں ماتھا ٹیکنے، کہیں سجدہ کرنے، کہیں چڑھاوا چڑھانے، کہیں اولاد مانگنے، کہیں مصیبتوں میں گریہ گزاری کرنے کہیں نہیں جانا پڑے گا. اللہ کے حکموں کی حفاظت ہو جائے گی ہماری اپنی زندگی میں. احفظ اللہ یحفظ تجدہ تجاہک. ہم اپنے سامنے اپنے رب کو پائیں گے، اپنے سامنے اپنے رب کو پائیں گے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور اللہ کے احکام کی حفاظت میں جو سر فہرست ہے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی توحید ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. جب تم کچھ بھی مانگنا چاہو، جب کچھ بھی مانگنا چاہو جو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، تو فَاسْأَلِ اللَّهِ. اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں. کسی اور کے سامنے، کسی اور کے در پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور اللہ کے احکام کی حفاظت میں سر فہرست کیا چیز ہے؟ ٹاپ کیا چیز ہے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی تمہیں مدد کے لیے کسی کی گہار لگانی ہو، کسی کو پکارنا ہو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اللہ کو پکارو مصیبتوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں. اور یہ مدد مانگنا اتنا اہم ہے اسلام کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ ہر نماز، ہر رکعت میں پڑھی جائے گی، جس کو ضروری اور واجب قرار دے دیا، رکن بتا دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس آیت کا، اس سورہ کا حصہ بنا دے اس چیز کو کہ اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا شک اور شبہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی سے بھی تو انسان گلاس کا پانی مانگتا ہے، بچوں سے بھی کہتا ہے جا کما کر لاؤ، مجھے پیسہ دو، میرا گھر چلاؤ، میرا خرچہ چلا. تو پھر یہ بھی شرک ہوا. اس طریقے کی مثالیں دے کر لوگ رہبر، قوم کے رہبر، قوم کے بڑے اپنی قوم والوں کو شرک کرنے پر مجبور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طریقے سے تم نے گلاس کا پانی اپنی بیوی سے مانگا ہے، یہ اسی طریقے سے مانگنا ہے کہ اصحاب القبور قبر والوں سے جا کر مانگو. یہ اسی طریقے سے ہے. کوئی بیوی سے بچہ مانگتا ہے، اگر وہ باج ہے اور بوڑھی ہو چکی ہے، بچہ نہیں جن سکی، تو اپنی بوڑھی بیوی سے کیا وہ بچہ مانگتا ہے؟ حالانکہ رب قادر ہے کہ اس باج پن کے جو ہے بچے داری میں بھی رب ذوالجلال اولاد دے سکتا ہے. دیا رب نے، دیا ہے رب نے. زکریا علیہ السلام کی فریاد جا کر قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، جب مریم علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، تو آنکھیں نم ہو گئی اور رب سے کہا کہ اے العالمین بوڑھا ہو چکا ہوں، واشتعل منی، جو ہے اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بیوی بھی باج ہو چکی ہے، اے اللہ پھر بھی مانگ رہا ہوں تجھ سے، اے رب پھر بھی تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں کہ مجھے صاحب اولاد بنا دے. بیوی نے کہا میں تو باج ہوں، کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے بھی کہا تھا، لیکن رب نے دیا، رب نے کوکھ میں دیا اس باجپن کے رحم مادر میں، بچے دانی میں. لیکن ایک انسان جو اپنی بیوی کو بوڑھا ہوتا ہوا دیکھ لیتا ہے، اس سے نا امید ہو جاتا ہے، لیکن وہ پالنہار ہے. یہ ایسی گلاس مانگنے کی مثالیں ہیں، یہ گلاس میں پانی مانگنے کی مثالیں نہیں ہیں. لیکن اب قوم والوں کو گمراہی کے راستے پر جو رکھنا ہے، اپنا پیٹ جو پالنا ہے اور صحیح اسلام سے جو دور رکھنا ہے، تو یہ سب چیزیں مثالیں دینی پڑیں گی لوگوں کو. اور مثالیں دینی پڑیں گی کہ نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، نبی علیہ السلام زمانے میں ٹرین نہیں تھا، نبی علیہ السلام زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، وہ چیز نہیں تھی. تو جو چیز دین کا حصہ تھا، اس پہ جو ہے اس کے اندر لوگوں کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے اس طریقے کی مثالیں لوگوں نے دینا شروع کر دیا. اور لوگوں نے اسی کو بڑا، ارے بہت علم ہے، بہت جانکاری ہے، یہی اصل علم ہے، یہی اصل دین ہے. اصل دین قرآن حدیث ہے، جس کو رب ذوالجلال نے ہمارے اور آپ کے گھروں میں طاقوں کے اوپر قرآن پورا صحیفہ، پورا مصحف رکھ کے محفوظ کر دیا. وہ دین ہے، وہ اسلام ہے. کیا تھا؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اے میرے بچے جان جاؤ
ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد كتبه اللہ لک. کیا ہے میرے بچے، جان لو اور یہ اچھی طریقے سے اتنا یقین کر لو کہ دنیا، ساری دنیا اکٹھا ہو جائے اس بات پر کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچائے، لم ينفعوک الا بشیء، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ساری دنیا مل کر فائدہ پہنچانے چاہے، آپ کو 1000 روپے دینا چاہے، نہیں دے سکتی. قد كتب الا بشیء قد كتبه اللہ لک، ہاں اتنا ہی جتنا رب نے مقدر میں آپ کے لکھ دیا. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور سن لو کہ ساری دنیا اکٹھا ہو جائے، ساری امت، سارے انسان اس بات پر اکٹھا ہو جائے کہ تمہارا کچھ نقصان کرے، تمہارا دین بگاڑیں، تمہاری دنیا بگاڑیں، تمہارے رشتہ داریوں کے اندر پھوٹ ڈالیں، نفرت پھیلائیں، تمہاری تجارتوں پر ڈاکہ ڈالیں، تمہارے خلاف لوگوں کو اکسائیں، لوگوں کو بہلائیں، الزام لگائیں، بہتان تراشیاں لگائیں، تمہیں غلط ثابت کرنا چاہیں معاشرے کے اندر. لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ہاں اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا رب ذوالجلال کو منظور ہوگا، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کچھ نہیں. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اور سن لو، مقدر کا جو صحیفہ ہے اور جس قلم نے مقدر کو لکھا ہے، یہ سب بند ہو چکے ہیں، یہ لکھنا بند ہو گیا. صحیفوں کے اندر جو لکھا گیا سیاہی سے، وہ سب سوکھ چکی ہیں، اب اس کے اندر کوئی اضافہ اور حذف نہیں ہے. اتنا یقین کے ساتھ ایک مسلم کو اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ معاملہ کر کے جینا چاہیے. یہ باتیں تو رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کہ خالق ہے، مالک ہے، اس کے ساتھ ہم انسانوں کا کیا معاملہ ہونا چاہیے. اس کے بعد نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے ہم انسانوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے. تو رسول کے ساتھ ایک مسلمان کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. میں بڑے مختصر انداز میں بہت اہم چیزوں کو نقطہ بہ نقطہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اپنے ذہن میں اس کو بیٹھا لیجئے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. ہمارا معاملہ رب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، میں نے بیان کیا. اب جس پیغمبر کو رب نے ہم انسانوں کے لیے بھیجا زمین پر، اس پیغمبر کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے اور اس کی حیثیت کیا ہے ہم انسانوں کے نزدیک. رب نے کہا ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے نا، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان ان کی باتوں کو مانے، ان کی باتوں کو مانے، ان کی پیروی کریں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں اللہ کی اجازت سے. الا لیطاع باذن اللہ. اس آیت سے پتہ چلا ایک مسلم کے لیے اگر کوئی شخصیت سر تاپا مکمل طور پر کوئی گوشہ خالی نہ ہو، مکمل طور پر اگر کوئی شخصیت آئیڈیل ہے، کوئی ذات آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، جس کا ہر پل حجت، جس کی ہر پل دلیل، تو وہ رسول کی، اس کے سوا کسی کی نہیں، کسی کی نہیں. کسی کو بھی بطور دلیل لڑائی اور جھگڑے میں کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں پیش کر سکتا ہے. کیونکہ رب نے اگر کسی کی ذات کو گناہوں سے پاک بنایا ہے تو وہ نبیوں کی ذات کو بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے. موسیٰ، عیسیٰ، آدم، نوح، شیث، ادریس، زکریا، یحییٰ، ان کی ذاتوں کو بنایا ہے. اب جو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو پھر ہمارے درمیان اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں، تو ہم بطور دلیل، بطور حجت اور بطور وزن اگر کسی کا نام اور کسی کی بات سامنے رکھ سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کے سوا کسی اور کی بات بطور دلیل، بطور حجت انسان نہیں رکھ سکتا. اس کے بعد یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ قرآن کی خصوصیات یہ کہتی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. رب نے یہ اعلان کر دیا قرآن میں، کہا کہ تیرے رب کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو جج نہ مان لیں، حتی یحکموک، حاکم نہ مان لیں، جج نہ مان لیں، کس میں؟ فی ما شجر بینہم، ان معاملات میں جن میں جھگڑا ہو گیا، ان کا دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، دو جماعتوں میں جھگڑا ہو گیا، دو مسلکوں میں جھگڑا ہو گیا، دو جو ہے فرقوں میں جھگڑا ہو گیا، اسلام کے اندر بٹوارے کی بات ہو گئی،
اب حجت کے طور پر کس کا حوالہ پیش کیا جائے گا؟ بہار شریعت کا، فتاوی رضویہ کا، فتاوی ابن تیمیہ کا، یا فتاوی محمد بن عبد الوہاب کا؟ نہیں، یا تو قرآن کی آیت پیش کی جائے گی یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، احادیث کا۔ رب نے کہا اگر نہیں مانا تو مومن نہیں ہے، اور اچھا اگر مان بھی لیا، چلو قوم اور معاشرے میں لوگ برا بھلا کہیں گے ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے نہیں مانا، مان لیا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اس آیت کا دوسرا ٹکڑا جانتے کیا کہہ رہی ہے؟ مان لینے کے بعد دل میں کوئی حرج بھی محسوس نہ ہو کہ نہیں مان تو لیا ہے بس ظاہراً، لیکن دل ہمارا اس پر مطمئن نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر مطمئن نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول اور اس فرمان پر مطمئن نہیں ہے، تو کہا تب بھی مومن نہیں ہے۔ جاؤ، تمہارے دل کے اندر کے حال پر بھی رب نے حکم لگا دیا۔ اور آج مسلمانوں کے ایک لیا، اگر مان بھی لیا، پہلے تو مانتے نہیں، اور مان بھی لیا تو دل کے اندر کا معاملہ کیا ہے؟ ہم جس راہ پر اسی پر رہیں گے، ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو عمل ہمارا ہم نے بچپن سے دیکھا اپنے گھر محلے خاندان کے اندر وہی کرتے رہیں گے اسلام کے نام پر۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، رب نے منع کیا ہے۔ اگر ہم اپنی روش چلتے رہیں اور اسلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہ کی تو گویا کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا دعویٰ ہے وہ کھوکھلا ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جو ہے محب نہیں ہیں، محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رب نے کہا جو رسول کی اطاعت، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، جس نے رسول کی بات مان لی، حقیقت میں اس نے اللہ کی بات مانی، اور جس نے رسول کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اس نے اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ پھر نبی کے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا قرآن میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ نے کہا نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، جو ساتھی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام، ان کی طرح جب تک کہ اے مسلمانوں اسلام نہیں لاؤ گے، ایمان نہیں لاؤ گے، شک میں پڑے رہو گے، اپنے گھر خاندان کے دین کو گلے لگا کر پکڑے رہو گے، چمٹے رہو گے اور ان کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے تو ہدایت نہیں ملے گی، تم ہدایت پر نہیں مانے جاؤ گے۔ دنیا مانے لیکن رب کا جب جو ہے رب کی عدالت قائم ہوگی قیامت کے روز، تمہیں ہدایت پر نہیں گردانا چاہے گا، تمہیں ہدایت پر گردانا نہیں چاہے گا۔ اس کے بعد ایک مسلم کا تعلق اللہ کے بعد، رسول کے بعد، رسول کے ساتھیوں صحابہ کے بعد عام مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کی آیت انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام کے تمام مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی ہیں، آپس میں بھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعی له سائر الجسد، کہ مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کی مثال ایسی ہے، فی توادہم ان کی محبت میں، ان کی رحم دلی میں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے تعلق کے لحاظ سے ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم، اگر جسم کے ایک حصہ اگر انگلی میں اگر خروش آ گئی، کٹ گیا، بلیڈ سے کٹ گیا تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے آپس میں مثالیں ہیں۔ اسی طریقے سے رہنا چاہیے، یہ صرف آیتیں نہیں ہیں، یہ صرف حدیثیں نہیں ہیں، اسی طریقے سے درد کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمدردی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ ہمدردی کس چیز میں ہونی چاہیے؟ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اس میں ہونی چاہیے، آپ کا پڑوسی کے پاس کپڑا نہیں اس میں بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ کا پڑوسی اور آپ کے ماتحت دین کا خراب ہے، بددین ہے تو مسلمان لیکن بددین ہے، اس کے دین کو بہتر بنانے کی فکر اور درد اس سینے کے اندر ہونا چاہیے، تبھی جا کر یہ مثالیں آپ پر فٹ بیٹھیں گی، ورنہ نہیں۔ پھر یہ مثالیں تو یہ چیزیں بیان بتا دی ہیں، یہ چیزیں عام طور پر ہر کوئی بات کرتا ہے۔ انسان ایک مسلمان کا عمومی انسانوں کے تعلق سے کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ قرآن فیصلہ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے میرے بارے میں یہ میں عمومی طور پر تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ بات برملا کہہ سکتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو حق بات سے اتنی تکلیف ہے، حق بات سے اتنی تکلیف ہے، حق بات سے اتنی چڑ ہے کہ اپنی اسلام کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنے رب کے اتارے ہوئے دین کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنے رسول کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسی باتیں غیر لوگوں میں جا کر، غیر قوم میں جا کر بیٹھ کر بتاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور غلط طریقے سے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ راہ چلتے گالیاں دیتے ہیں اس شخص کو، مجھے گالیاں دیتے ہیں اور جو ہے
اسلام کا چہرہ، اسلام کی تصویر بگاڑ کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. کوئی کسی ہوٹل میں بیٹھ کر گالیاں دے رہا ہے، مسلمان نہیں، مسلمانوں نے اس طریقے سے ان کے ذہن کو بنایا اور وہ گالیاں دے رہے ہیں. نام بنام گالیاں دی جا رہی ہیں اسلام کے حوالے سے. یہ مجھ پر گالیاں نہیں ہیں، جان جاؤ یہ اسلام پر گالیاں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں نے کہا ان کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ مت ایسا کرو. میں نے یہ کہا قرآن کی روشنی میں کہ جس صحبت سے تمہارے دین پر اثر پڑے، تمہارا دین چھینے، تمہارا ایمان چھینے، اس طریقے سے تعلق اپنے دل کے اندر جگہ نہ دو. حتیٰ کہ معاملہ کرنے کو نبی علیہ السلام نے معاملہ کی یہودیوں سے، اپنی زیریں رکھی ہیں، غیر لوگوں کو پناہ دی اپنے گھر کے اندر. یہ اسلام نہیں ہے. لوگوں نے اس طریقے سے باتیں کی اور غلط تصویر معاشرے کے اندر بگاڑ کرنا چاہ رہے ہیں ایسے لوگ. آپ کو بتاؤں اسلام کیا کہتا ہے، عمومی انسانوں کے تعلق سے اسلام کا کیا حکم ہے. قرآن کی آیت ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی کی جان لی اس کا حق نہیں تھا، ناحق جان لی، اور اس کا کوئی حق نہیں تھا اس کو مارنے کا، اس کو قتل کرنے کا. لیکن اگر کسی نے مارا، یہاں پر مسلم نہیں کہا گیا، سنو مسلمان، یہاں مسلمان کو نہیں کہا گیا کہ مسلمان کو مارے تو، اسلام لانے والے کو مارے تو. مسلمان کسی کو نفس کو، کسی جان کو مارتا ہے، کوئی حق نہیں بنتا تھا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے سارے کے سارے انسان کو مار دیا. یہ ہے گناہ اس کا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی، مسلم نہیں کہا، نے کہا کسی انسان کی جان بچائی، اس میں ہندو بھی ہے، اس میں یہودی بھی ہے، اس میں عیسائی بھی ہے، اس میں آپ کا پڑوسی بھی ہے، چاہے جو جان بچائی آپ نے، حادثہ ہوا، کچھ ہوا، جلنے لگا اس کا گھر، آپ نے بچا لی. اور کتنی مثال اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہے، اسی سرزمین پر ہے. جھانسی کے علاقے میں جا کے رپورٹ اٹھائیے، گھر جل رہا تھا، کسی کی ہمت نہیں کہ گھر کے اندر گھسنے کی. ایک ہندو گھرانہ پورا چل رہا تھا، وہاں کے مسلم نوجوانوں نے، اور خاص کر کے مجھے یہ لفظ بھی کہہ دینے دیجیے، اہل حدیث کے نوجوانوں نے اپنی جانیں کود کر اس میں لوگوں کی جانیں بچائی. اس طرح کی پوری دنیا جانتی ہے، اس طرح کی مثالیں. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، سارے انسان کو اس نے زندگی دے دی، ایک انسان کی جان بچا لی. اور آپ کو اسی طرح بتاؤں، نبی علیہ السلام کے پاس سے جنازہ گزر رہا تھا. آپ جانو کہ انسانوں کی کتنی قیمت ہے اسلام کے اندر، اس قرآن کے اندر. لوگوں نے اس کو دہشت گردی سے جوڑا، اس کو آتنکواد سے جوڑا. اسلام کیا دیتا ہے درس. ایک جنازہ گزر رہا تھا نبی علیہ السلام کے سامنے سے، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، مسلمان کا جنازہ نہیں جس پر آپ کھڑے ہوئے. تو نبی علیہ السلام جانتے کیا کہا، الیست نفسا، کیا وہ جان نہیں ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے. یہ ہے احترام انسانیت اسلام کے اندر. اس کے بعد کہا انسان کی قدر کی اہمیت کتنی ہے اسلام کے اندر. جنگ لڑی جا رہی ہو، میدان جنگ میں ہو، مسلمان ہو، دوسرے لوگ ہوں، اگر اس میں مشرک سامنے والا دشمن کا لشکر کا آ کر کسی بھی مسلمان سے، بادشاہ سے نہیں، سپہ سالار سے نہیں، لڑنے والوں میں سے کسی سے بھی مسلمان سے آ کر کہہ دے کہ مجھے پناہ دے دو، تو پناہ دے دو حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی بات سن لے. ثم ابلغ ما منع، صرف پناہ ہی نہیں دینا تمہیں، بچانا ہی نہیں اپنے لوگوں سے، بلکہ اس کو اس کے گھر تک، امن تک پہنچا دو، امن کی جگہ تک پہنچا دو. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جانتے نہیں. اسلام کا تو درس یہ تھا احترام انسانیت کے لحاظ سے. مسلمہ کذاب یہ کون تھا نبی علیہ السلام زمانے میں؟ یہ ایسا شخص تھا، اس نے خود بھی کہا میں بھی نبی ہوں، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں. نبی علیہ السلام زمانہ ہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، نبوت کا دعویٰ کرتا، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. آیا نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں، یعنی تم کہتے ہو کہ اپنے بارے میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو کہتا ہاں کہتا ہوں. مسلمہ کذاب خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہاں کہتا ہوں میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کیا کہا ہے کہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت عنقك، اگر انسانیت کا یہ رول نہ ہوتا، اس روئے زمین کا یہ رول، یہ قانون نہ ہوتا، اور انسانیت کے ہمدردی کے لحاظ سے اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ پیغمبر قتل نہیں کیے جاتے، قاصد جو ہے قتل نہیں کیے جاتے ہیں، سفیر قتل نہیں کیے جاتے ہیں، تو لضربت عنقك، تو تمہارے اس دعوے پر تمہاری گردن میں اڑا دیتا. جس اسلام نے انسانیت کا اور انسانیت ہمدردی کی ایسی ایسی مثالیں پیش کی ہیں، اس کے تعلق سے لوگوں نے افواہیں پھیلائی. اور لوگوں نے افواہیں کیوں بھی پھیلائی؟ گھر کا بے دل رکھا ہے، صحیح سے سنتے ہیں نہیں،
رہا صاحب آخری میں ایک آدھ منٹ آ بھی گئے تو آ گئے، ورنہ باہروں سے ایسی کتنے لوگ جمعہ چھوڑتے ہیں، وہیں باہروں سے آدھا ادھورا سنا اور وہی لوگوں میں چائے کے ہوٹلوں میں جا کے بیٹھ کے بیان کیا، جو نفرتی تھا اس نے دل اس لحاظ سے اس باتوں کو سنا اور اس طریقے سے باتیں کی اور مارنے تک کی بھی بات کری، مارنے تک کی بھی بات کری ہے۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں اسلام؟ کہاں دین لے کے جا رہے ہو؟ کہاں محمد پر اتارے ہوئے دین کی شکل کیوں بگاڑ رہے ہو؟ ہم سے اور آپ سے اگر کچھ بھلا نہیں ہو پاتا ہے دین کا، اسلام کا، تو اس طریقے سے چہمی گوئیاں کرنا، اس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچانا قیامت کے روز بہت بھاری پڑ جائے گا، قبر کے روز قبر کے دن، قبر میں اترنے والے دن بہت بھاری پڑ جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں